ایک ڈاکو کو دیکھا گیا کہ اس نے مال لوٹا، اور مال لوٹنے کے بعد نا سب لوگ اس مال میں سے کھانے لگے، اور وہ جو ڈاکو تھا نا وہ نہیں کھا رہا۔ جس کا مال لوٹا گیا اس نے کہا یہ کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، سارے کھا رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار سے کہا تو نہیں کھا رہا؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ وہ ہنس پڑا، کہتے ہیں ڈاکے بھی مار دے ہوتے نال روزے بھی رکھ دے ہو۔ اس نے کہا اللہ سے سلو کا کوئی ایک ذریعہ میں نے رکھا ہو، ممکن ہے کہ میں چور ڈاکو ضرور ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ میرا یہ روزہ میری اللہ سے صلح کرا دے۔ جو اس بندے کا مال لوٹا گیا وہ کہتا ہے میں بھی ہر سال حج پہ جاتا تھا، کئی سال بعد میں حج پر گیا، دیکھا ایک نورانی چہرہ ہے لیکن جانا جانا لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کو کہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو چکر کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا یہ تو مجھے ڈاکو لگتا ہے وہی۔ کہتے ہیں میں اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے 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 اس تک پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا تو وہی ڈاکو نہیں ہے؟ کہا میں وہی ڈاکو۔ کہا یہ اتنی نورانیت اور اللہ کا راستہ اور یہ؟ اس نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں نے اللہ سے صلح کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اللہ نے اسی روزے نے اللہ کے ساتھ میری صلح کرا دی ہے۔ فضیل بن عیاض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ فضیل بن عیاض مشائخ میں سے آتے ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ وہ چور بھی تھے اور جب چوری کرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن حافظ تھے، عالم بھی تھے، قرآن پڑھتے رہتے، قرآن نہیں روکتے تھے۔ جب یہ کام چلتا رہتا تو کسی نے اس سے کہا شرم کر یا چوری کر یا قرآن پڑھ، ایک کام تو کر۔ اس نے کہا یہ میرا گناہ ہے، صحیح ہے میں گناہ میں شامل ہوں، یہ میرا گناہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن یہ نیکی ہے یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہی نیکی اللہ سے میرا رابطہ جوڑ دے گی۔ فضیل بن عیاض کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ امام ابو حنیفہ جیسے ان کے شاگرد بن گئے، ان کے مرید بن گئے۔ کیوں؟ کہ اسی قرآن نے اللہ کے ساتھ ان کی صلح کرا دی تھی۔ کبھی بھی کوئی نیکی ہے، کوئی اچھا عمل ہے، کوئی چیز ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے میں ورنہ اس ساری چیزوں کو آپ کے آگے رکھتا، جو ہے وہ ایک نیکی، ایک عمل آپ کا اللہ کے راستے پر آنا۔ کتنے کتنے بڑے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، گندی گندی عادتوں والے لوگ ہوتے ہیں، اچھی مجلسوں میں جانا شروع کرتے ہیں اور متواتر جانا شروع کرتے ہیں، اللہ اس مجلس کی برکت سے ان پہ رحم کر دیتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، یہ اذان جب آئے تو اس اذان کے ادب میں اللہ نے اس کو جنت کا جو ہے جنت عطا فرمائی۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے بڑے نیک کام کیے تھے، کیا وجہ ہے؟ خواب میں ملی کسی کو، اس نے کہا جب اذان آتی تھی نا تو کوئی بات کر رہا ہوتا میں ان کو کہتی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو مجھے رب نے فرمایا تو جو اذان کے دوران خود بھی نہیں بولتی تھی، کسی کو بولنے نہیں دیتی تھی، اس نیکی کی بدولت ہم نے تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو ہم گھر کے باہر لائٹ لگاتے ہیں، لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں، یہ بھی عام نہ سمجھو، یہ بھی بخشش کا ذریعہ، کسی کو راستہ دکھانا عام بات نہیں ہے۔ کسی کوئی نیکی بھی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی، کرتے رہا کرو، یہ نیکیاں دونوں جہانوں میں خیریں دے دیتی ہیں۔ یہ محمود غزنوی نے کتنے سومنات کے مندر توڑے، کہاں سے کہاں تک کتنے بڑے کام کیے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ کے اہل نظر لوگوں نے خواب میں دیکھا، کہا محمود غزنوی بتا۔ اس نے کہا میں نے ایک چراغ لگایا تھا اپنے محل کے اوپر، اس کی لائٹ اور روشنی جو ہے نا گلی میں جاتی تھی، ایک طالب علم آ کر اس سے اپنا سبق یاد کر جاتا تھا۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا تیری اس وہ لائٹ سے جو طالب علم پڑھ جاتا تھا اس کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر کے درجے بلند کر دیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔